بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا افراد اور جماعتوں کو دعوت کے لیے بھیجنا۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، یہاں تک کہ ہم غوطہ یعنی دمشق پہنچے۔ جبلہ بن ایہم غسانی کے پاس ہمارا قیام ہوا، چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا قاصد ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم اس قاصد سے بات کریں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے، ورنہ ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ قاصد نے واپس جا کر ان کو یہ بتایا تو اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ہشام بن عاص نے ان سے گفتگو شروع کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ حضرت ہشام نے اس سے پوچھا یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا یہ کالے کپڑے پہن کر میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں شام سے نہ نکال دوں ان کو نہ اتاروں گا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم تمہارا یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہو یہ بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے، اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ ہرقل کا ملک روم بھی ضرور لے لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جو یہ فتح کریں گے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔ آگے لمبی حدیث ہے جیسے تائید غیبیہ کے باب میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عاص اور حضرت نعیم بن عبداللہ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہم جن کا نام راوی نے ذکر کیا تھا، یہ تینوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شاہ روم کے پاس بھیجے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایہم کے پاس گئے، وہ غوطہ میں تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چاروں طرف ہر چیز کالی تھی۔ اس نے کہا اے ہشام بات کرو۔ چنانچہ حضرت ہشام نے اس سے بات کی اور اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اللہ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجنا۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کے نام خط۔ حضرت زیاد بن حارث صداعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لشکر واپس بلا لیں، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم بھی مسلمان ہو جائے گی اور آپ کی اطاعت بھی کرے گی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اس لشکر کو واپس بلا لاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری سواری تھکی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر لشکر واپس بلوا لیا۔ میں نے اپنی قوم کو خط لکھا، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد یہ خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے صدائی بھائی واقعی تمہاری قوم تمہاری بات مانتی ہے؟ میں نے کہا اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کا امیر نہ بنا دوں؟ میں نے کہا بنا دیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امارت کے بارے میں مجھے ایک خط لکھ کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ان کے صدقات میں سے میرے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور اس بارے میں مجھے ایک اور خط لکھ کر دیا۔ یہ سارا واقعہ ایک سفر میں پیش آیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ والوں نے آ کر اپنے عامل صدقات کے متعلق آپ سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے اور اس کی قوم کے درمیان زمانے جاہلیت میں کچھ جھگڑا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور میں بھی ان میں تھا کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی نے آ کر کہا مجھے کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا۔ اس آدمی نے کہا مجھے صدقات میں سے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں نبی اور اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کروایا، بلکہ اس بارے میں خود فیصلہ کیا ہے اور 8 قسم کے انسانوں میں صدقات کا مال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم ان 8 قسم کے انسانوں میں سے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات میں سے مانگا ہے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے
تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان دونوں باتوں سے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو سائل سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا، اور میں غنی تھا پھر بھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا بات تو وہی ہے، اگر تم چاہو تو یہ خط رکھ لو اور چاہو تو واپس کر دو۔ میں نے کہا میں تو واپس کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے تم سب کا امیر بنا دوں۔ آنے والے وفد میں سے میں نے ایک کا نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کا امیر بنا دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔